الرحمن الرحيم. والحق أن معنى كلام المصنف أنه أي العلم بالمعنى المصدري من أجل البديهيات من حيث المفهوم كالنور والسرور. نعم، تنقيح حقيقته أي مصداقه ومنشأ انتزاعه عسير، فإن الحقيقة قد تطلق على المصداق والأفراد أيضا ولا شبهة في تعسره. أما في الواجب فقد عرفت أن مصداق هذا المفهوم نفس ذات الواجب، وقيل ذوات الممكنات، وقيل السورة القائمة بالباري تعالى على ما مر من التفصيل، فقد عرفت حال تعسره. وأما في الممكن فقيل السورة الحاصلة، وقيل قبول النفس لتلك السورة، وقيل التعلق بين العالم والمعلوم. وعلى تقدير السورة الحاصلة إما أن يكون حصول نفس المعلوم أو مثاله ولم يتنقح بعده. قال المصنف في الحاشية المتعلقة على قوله في المتن كالنور والسرور، الأول من الحسيات والثاني من الوجدانيات، الظاهر التنزير، ويمكن أن يجعل إشارة إلى ما هو المشهور في هذا المقام، وهو أن يقال المعنى كالعلم بالنور والسرور، وهذا علم خاص بديهي، وبداهة الخاص يستلزم بداهة العام، ويرد عليه المنعان المشهوران من منع كون العام ذاتيا وكون الخاص مدركا بالكنه. ولي من عند نفسي طريق ذوقي لدفع هذين المنعين، ولكن خوف المجادلين لا يرخص إلى ذكره. لا يرخص إلى ذكره. انتهى. اب یہ ابھی تک تو انہوں نے منازعین کے اوپر بھی تنقید کی اور مصنف پر بھی تنقید کی. اب یہ چونکہ شارح ہے تو شارح جو ہوتا ہے وہ متن کے اوپر تنقید کر کے چلا جائے، چھوڑ جائے، یہ شارح کا لائق شان نہیں ہے، بلکہ شارح کے لائق شان بات یہ ہے کہ وہ متن کا کوئی نہ کوئی صحیح محمل نکالے. متن کا کوئی نہ کوئی صحیح محمل نکالے کہ بھئی اس متن کا یہ معنی جو ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو رد کر کے چلا جائے کہ متن غلط ہے. تو یہ اب تک تو اس نے متن کو بھی رد کر دیا نا، سمجھ آئیے. تو اس کو ایسا چھوڑنا تو یہ شارح کا کام، شارح کے لائق شان نہیں ہے. اس لیے اب اعتراض تو کر دیا کہ یہ اعتراض تو ماتن پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا صحیح محمل جو ہے متن کا وہ ہو سکتا ہے. تو صحیح محمل کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والحق ان معنی کلام المصنف، کہ مصنف کے کلام کا معنی صحیح معنی یہ ہے، صحیح محمل اس کا یہ ہے کہ دیکھو یہ جو متن میں انہوں نے کہا کہ والحق انہ من اجل البدیہیات انہ، تو انہو کے ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ علم بمعنی مصدری. علم بمعنی تم نے کہا تھا یہ مرجع بنے گا نہیں نا، تو کہتے ہیں اس کا مرجع علم بمعنی مصدری. تو پھر معنی یہ ہو گیا کہ والحق انہ
من اجل البدیہیات، حق یہ ہے کہ علم بمعنی مصدری کیا ہے؟ من اجل البدیہیات. تو اجل البدیہیات کا حکم لگ گیا کس پر؟ علم بمعنی مصدری پر. ٹھیک ہو گیا. اس کا تو انہوں نے اقرار کیا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آگے نعم تنقیح حقیقتہ عسیر، یہ اس کے لائق نہیں ہے. اعتراض یاد ہے نا؟ کیونکہ جو چیز اجلا بدیہیات میں سے تو علم بمعنی مصدری ہے، تو علم بمعنی مصدری کی تنقیح حقیقت تو عسیر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انتزاعی ہے، اور انتزاعیات کی حقیقت تو وہی ہے جو ذہن میں آ جائے، وہ کہاں عسیر ہے؟ یہ اعتراض ہوا تھا نا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو نعم ہے نا، نعم کے بعد جو تنقیح حقیقت ہی یہ جو ضمیر ہے، یہ ضمیر اس کی طرف عائد نہیں ہے جس کے طرف پہلے انہو کی ضمیر عائد ہے. پہلے انہو کی ضمیر عائد ہو گئی کس طرف؟ علم بمعنی مصدری کی طرف. یہ ضمیر علم بمعنی مصدری کی طرف عائد ہو؟ ہاں، بلکہ یہ تنقیح حقیقت ہی جو ضمیر ہے یہ عائد ہے کس کی طرف ہو؟ مصداق کی طرف، کہ علم کا جو مصداق ہے اس کی حقیقت عسیر ہے. دیکھو یہ تم نے جو اعتراض بنایا تھا ماتن کے اوپر، وہ تو اسی سے اعتراض بنا تھا کہ تم نے دونوں ضمیروں کا مرجع ایک کر دیا، تو اعتراض بن گیا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. پہلی ضمیر عائد ہے کس کی طرف ہو؟ علم بمعنی مصدری کی طرف. دوسری ضمیر عائد ہے کس کی طرف؟ علم بمعنی مصداق، مصداق العلم. آئی سمجھ؟ اب عبارت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. کہتے دیکھو یہ جو علم بمعنی مصدری تو ہو گیا من اجل البدیہیات من حیث المفہوم کالنور والسرور، انہوں نے تشبیہ دی نا جیسے نور اور سرور ہے. آگے نعم تنقیح حقیقتہ، یعنی حقیقتہ بمعنی مصداقہ ومنشأ انتزاعہ عسیر، تنقیح حقیقتہ عسیر. ہاں، تو جو اس علم بمعنی مصدری کا مصداق ہے، یہی ضمیر عائد ہے کس کی طرف ہو؟ مصداق کی طرف، جو مصداق ہے. اچھا، اور علم بمعنی مصدری کیا ہے؟ انتزاعی. تو اس انتزاعی کا جو منشأ انتزاع ہے، علم بمعنی مصدری تو خود انتزاعی ہے نا، تو اس انتزاعی کے لیے کیا چاہیے؟ منشأ انتزاع. تو وہ جو انتزاعی کا مصداق ہے جس پر صادق آتا ہے انتزاعی، اور انتزاعی کے لیے منشأ انتزاع ہے، ہاں، وہ اس کی حقیقت ہے. آئی سمجھ میں؟ تو وہ عسیر. اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ماتن نے کہا کہ نعم تنقیح حقیقت ہی، تنقیح تو حقیقت تو کہتے ہیں ماہیت الشیء کو. حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ تو ہی ضمیر تو علم کی طرف عائد ہے عبارت. ہاں، تو علم سے تم نے کون سا معنی لیا؟ علم بمعنی مصدری. تو یہ تو معنی پھر وہی بن گیا کہ وہ جو علم بمعنی مصدری ہے نا، اس کی حقیقت عسیر ہے، یعنی اس کی ماہیت عسیر ہے. تو یہ تو بات پھر وہی بن گئی.
علم بمعنی مصدری کی حقیقت اور ماہیت کیا چیز ہے؟ وہی جو وہ تو انتزاعی ہے. تو انتزاعی کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ جو ذہن میں آ جائے تو وہ عصیر ہے، وہ تو عصیر نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے فإن الحقیقت قد تطلق على المصداق والافراد ايضا. قد تعلق نہیں ہے، قد تطلق ہے. یہ میرے پاس تعلق لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس تطلق؟ ہاں تطلق ٹھیک. قد تطلق على المصداق والافراد ايضا، یہ سوال کا جواب دے دیا. کہتے نہیں بھائی، حقیقت سے مراد وہ بمعنی ماہیت نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ماہیت جو ہے نا معنی مصدری کا، تو ماہیت تو عصیر نہیں، بلکہ حقیقت سے یہاں مراد کیا چیز ہے؟ مصداق. ہاں حقیقت سے یہاں معنی کیا چیز ہے؟ افراد. وہ جو علم کا مصداق ہے، وہ علم بمعنی مصدری جس پر صادق آتا ہے، وہ اس کے افراد ہیں نا، علم کے افراد ہیں. وہ جو مصداق ہے وہ عصیر ہے. عائشہ میں اب وہ مصداق واقعی عصیر ہے بھائی. ہاں ولا شبہۃ فی تعثرہ، اور اس مصداق کے تعثر میں تو کوئی شبہ، یقیناً یہ عصیر ہے. باطن نے جو عصیر کا حکم کیا ٹھیک کیا ہے. کیوں کہ دیکھو پہلے بتایا میں نے، ہاں لا یتصور یا لا یتصور میں آپ نے پڑھ لیا کہ باری تعالیٰ کا جو علم ہے، یعنی علم واجب، اس کا مصداق واقعی عصیر ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جو علم ہے نا باری تعالیٰ کا، وہ عین ذات باری تعالیٰ، تو مصداق کون ہو گیا؟ ذات باری تعالیٰ. تو عصیر نہیں. بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ وقیل ذوات الممکنات، باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے، ہاں یہ اکثر مشائیہ کیا کہتے ہیں، وہ مذہب ان کا گزرا تھا نا ادھر، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا جو علم بالممکنات ہے، وہاں یہ ذوات ممکنات کا عین ہے، یعنی معلومات کا عین ہے. یہ ممکنات ساری اس کے سامنے، تو یہ ممکنات کا عین ہے، ذوات ممکنات کا عین ہے. مشائیہ کا مذہب پڑھا آپ نے، تو ذوات ممکنات کا عین ہے. بعض نے یہ کہا عائشہ میں، وقیلا الصورۃ القائمۃ بالباری تعالی علی ما مر من التفصیل. بعض نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ واجب تعالیٰ کے علم کا مصداق کیا چیز ہے؟ الصورۃ القائمۃ بالباری تعالی. تو یہ تفصیل تم نے لا یتصور یا لا یتصور میں پڑھ لی ہے وہاں پر کہ باری تعالیٰ کا علم کا مصداق کیا چیز ہے. تو وہاں اس میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اختلاف دلیل ہے نا اس بات کی کہ اس میں عسر ہے نا. عائشہ میں تو واجب تعالی میں مصداق بھی عصیر ہے. وَأَمَّا فِي الْمُمْكِنِ، تو ممکن کا جو علم ہے اس میں بھی واقعی مصداق معلوم کرنا عصیر ہے. وہ کیسے دیکھو؟ فَقِيلَ الصُّورَةُ الْحَاصِلِ، بعض لوگ کہتے ہیں یہ علم ممکن کا جو علم ہے یہ علم صادق آتا ہے کس پر؟ صورت حاصلہ پر.
وقیل قبول النفس لتلک الصورت، بعض کہتے ہیں یہ نسبت پر صادق آتا ہے، قبول النفس، نفس ناطقہ جب اس صورت کو، یہ صورت معلومہ کو قبول کرتی ہے نا، تو یہ قبول والی نسبت ہے نا درمیان میں، تو مقولہ اضافت سے ہو گیا نا علم، تو وہ کہتے ہیں اس نسبت کا پر صادق آتا ہے علم۔ وقیل التعلق بین العالم والمعلوم، بعض کہتے ہیں عالم و معلوم کے درمیان میں جو ایک ربط ہے اس کا نام ہے علم، اور بعض کہتے ہیں حالت ادراکیہ ہے، بعض کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اختلاف جو ہے ممکن کے مصداق میں، کہ ممکن میں علم کا مصداق کیا چیز ہے، اتنا بڑا اختلاف، تو یہ اختلاف دلیل ہے کس کی؟ غسر کی، کہ یہ عصیر ہے نا بھائی۔ وعلی تقدیر الصورت الحاصلۃ، اور جو لوگ ممکن کا علم صورت حاصلہ مانتے ہیں ان میں پھر اختلاف ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اما ان یکون حصول نفس المعلوم او مثالہ، کہ آیا اچھا ذہن میں صورت حاصل ہو جاتی ہے، ہاں تو آیا حصول الاشیاء بے انفسہا ہے یا حصول الاشیاء بے اشباہہا ہے؟ یہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ صورت حاصلہ جو مانتے ہیں ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وَلَمْ يَتَنَقَّحْ بَعْدُ، ابھی تک وہ مصداق جو ہے وہ واضح نہ ہوا کہ وہ مصداق علم ممکن کے اندر وہ کیا چیز ہے۔ تو جب واضح نہ ہوا تو عصیر ہو گیا نا۔ عائشہ میں لم یتنقح بعد، آئی سمجھ میں؟ اچھا تو اب عصیر کی بات ماتن کی ٹھیک ہو گئی، یہاں تک تو انہوں نے ملا حسن نے یہ شارح کی حیثیت سے گویا کہ متن کا ایک صحیح محمل بتا دیا کہ بھئی والحق انہو من اجل البدیہیات، انہو یعنی العلم بالمعنی المصدری من اجل البدیہیات، نعم تنقیح حقیقتہ یعنی حقیقتہ بمعنی مصداقہ عصیر۔ آئیسوں میں یہ تو اس نے اپنے شارح ہونے کی حیثیت سے گویا کہ متن کا صحیح محمل بتا دیا۔ اب یہاں پر عائشہ میں اب یہاں پر ماتن نے ایک منہیہ لکھا ہے۔ یہ جو متن میں انہوں نے مثال دی ہے نا کنوری والسروری، کنوری، اس پر ماتن نے منہیہ لکھا ہے، ایک حاشیہ لکھا ہے، کنوری والسروری۔ وہ منہیہ لکھنے سے تو مقصد تھا ماتن کا اشارہ کرنا تھا کہ میں نے جو یہ دو مثالیں دی ہیں، دو مثالیں یہ کیوں دی؟ کنوری والسروری، یہ دو مثالیں کیوں دی؟ مثال ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے، ایک کافی ہوتی ہے، تو یہاں انہوں نے دو مثالیں دی ہیں، تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ مثال تو ممثل لہو کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے اور وہ ایک کافی ہوتا ہے، تو یہ دو کیوں دی؟ ایک تو اس منہیہ میں ماتن نے اس سوال کا جواب دیا، دوسرا یہ جو نعم تنقیح حقیقتہ عسیر،
یہ عسر ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کی، تو اس مقصد کے لیے تو ماتن نے منہیہ لکھا، شارح نے اس منہیے کو ملا حسن نے اس کو نقل کیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ نقل کیا ہے۔ ایک تو اس منہیے میں کچھ اجمال ہے، منہیے میں اجمال ہے، تو شارح اس اجمال کی تفصیل بیان کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ اور دوسرا، آخر میں آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ جو متن کی وضاحت شارح نے کی ہے نا، یہ صحیح ہے۔ عائشہ میں یہ جو شرح انہوں نے کر دی متن کی، یہ شرح، یہ متن کی صحیح تعبیر ہے۔ ان دو غرضوں کے لیے شارح نے منہیہ کو نقل کیا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں کہ قال المصنف فی الحاشیۃ المتعلقۃ علی قولی فی المتن کالنور والسرور، یہ جو مثالیں انہوں نے دیے اس پر حاشیہ لکھا، تو میں نے آپ کو بتایا، اس پر سوال ہوا کہ مثال تو ایک کافی ہے، تو اس کا جواب دیا انہوں نے کہ الاول من الحسیات والثانی من الوجدانیات، کہ یہ دو مثالیں جو میں نے دی ہیں یہ دو علیحدہ علیحدہ انواع سے ہیں، جو بدیہیات ہیں، بدیہیات وہ بعض تو محسوسات میں سے اور بعض وجدانیات میں سے۔ محسوسات جو حس ظاہری سے مدرک ہوں، اس ہوا سے ظاہرہ سے مدرک ہوں تو محسوسات ہیں۔ وجدانیات یہ کہ ہوا سے ظاہرہ سے ان کا ادراک نہیں ہوتا، نفس ناطقہ اگر اپنی طرف توجہ کرے تو نفس ناطقہ اپنے اندر اس کو پا لیتا ہے، کیونکہ اصل عالم کون ہے؟ نفس ناطقہ۔ تو نفس ناطقہ اگر اپنی طرف توجہ کرے تو نفس ناطقہ اس چیز کو اپنے اندر پا لیتا ہے۔ ایسی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ وجدانیات، کہ نفس ناطقہ اپنی طرف توجہ کریں تو ان کا ادراک نفس ناطقہ کو ہو جاتا ہے، اندر پا لیتا ہے۔ جیسے دیکھو، پہلی مثال تو نور، نور جو ہے یہ تو محسوسات میں سے، ہوا سے ظاہرہ سے اس کا ادراک ہوتا ہے، کہ علم اجلا بدیہیات میں سے نور، جیسے محسوسات میں سے نور ہے عائشہ میں، اور علم اجلا بدیہیات میں سے ہے کالسرور، جیسے وجدانیات میں سے سرور ہے۔ دیکھو، کسی بندے کو اگر کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، وہ اچھی خبر مل جاتی ہے، تو وہ بندہ اگر اپنے یعنی نفس ناطقہ اس کی نفس ناطقہ اگر اپنی طرف توجہ کر دے تو سرور کی کیفیت کو اپنے اندر پا لے گا۔ یہ سرور کی کیفیت جو ہے، نفس ناطقہ اگر اپنی طرف توجہ کر لے تو یہ سرور کی کیفیت اپنے اندر، جب خبر سن لی نا، کون سی خبر؟ خوشی والی،
صرف اس خوشی والی خبر کا جو اثر ہے، اس اثر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو کیفیت عارض ہو گئی ہے، پیدا ہو گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرور۔ تو وہ سرور جو ہے وہ کیسے پائے گا، اس کا ادراک کیسے ہوگا نفس ناطقہ کو، کہ وہ اپنی طرف توجہ کرے گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں وجدانیات۔ تو انہوں نے فرما دیا کہ وہ ثانی من الوجدانیات، یہ دو مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ بدیہیات، اجلا بدیہیات کی دو قسمیں ہیں۔ ویسے بدیہیات کی تو 7 قسمیں ہیں، لیکن اجلا بدیہیات کی 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ اجلا بدیہیات کی میں نے 2 مثالیں دی، ایک محسوسات میں سے ہیں، وجدانیات میں سے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تو ماتن نے منہیہ لکھا، اس ایک سوال کا جواب یہ دے دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ کاف تشبیہی جو تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ تشبیہ کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ مشترک ہے، نظیر کے لیے بھی آتا ہے اور مثال کے لیے بھی آتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ نظیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ مشبہ بھی جو ہوتا ہے وہ مشبہ کے ہم نوع نہیں ہوتا، مشبہ کے یعنی نوع کے افراد میں سے نہیں ہوتا۔ عائشوں میں۔ اور مثال کس کو کہتے ہیں؟ مماثلت اس کو کہتے ہیں کہ مشبہ بھی کے ہم نوع، مشبہ بھی جو ہے اس کے مشبہ کے ہم نوع، دونوں میں اشتراکی نوعی ہو، ایک نوع کے افراد۔ عائشوں میں تو دیکھو کل علم کل نور والسرور، نور کیا ہے؟ مشبہ بھی، مشبہ کون ہے؟ علم۔ تو یہ علم، یہ جو مشبہ ہے، یہ مشبہ بھی کے افراد میں سے نور اور سرور کے ہم نوع ہے، یا یہ نور اور سرور اس کا علم کے ہم نوع ہے، اشتراک نوعی ہے۔ ایسی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ نظیر۔ تو ماتن نے تنبیہ کر دی ہے، بتا دیا کہ الظاہر التنظیر، راجح یہ ہے کہ یہ دو جو میں نے مشبہ بھی ذکر کی ہیں، ان میں ظاہر کیا ہے، راجح کیا ہے کہ یہ نظیرین ہے، یہ مثالیں نہیں ہیں، بلکہ یہ علم کے لیے نظیر ہے۔ عائشہ میں اچھا، البتہ کہتے ہیں یار ان کو مثال بنانا بھی ہو سکتا ہے، ان کو مثال بنائیں، نور اور سرور کو، کن نوری و سرور، ان دونوں کو کیا بنائیں؟ یعنی ان کے درمیان میں گویا کہ مشارکت نوعی ثابت کریں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وَيُمْكِنُ أَن يُجْعَلَ کلمہ تمریض سے اس کو نقل کیا ہے، ہاں کہتے ہیں اس میں تکلف ہے، ضعف کی طرف اشارہ کر دیا کہ بن تو سکتا، اس کو مثال بھی بنائیں گے تو بن جائے گا، لیکن تکلف ہے۔
وہ کیسے کہ یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ کل علم نکالنا پڑے گا، حذف نکالنا پڑے گا. کل علم بالنور والسرور والحق ان العلم ان العلم من اجل البدیہیات کل علم بالنور والسرور. تو اب یہ نور اور سرور محض نور سرور نہ رہا، بلکہ یہ ان کا علم وہ مشبہ بھی ہی ہے. یہ ذات نور اور ذات سرور یہ مشبہ بھی نہیں ہے. کون ہے؟ علم بالنور اور علم بالسرور. تو دیکھو وہ بھی علم ہے، کون؟ مشبہ، اور مشبہ بھی علم ہے. تو درمیان دونوں میں مماثلت نوعی پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ اس لیے کہتے ہیں ایسا بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن یمکن اسے نقل کر کے اس کو ضعف کی طرف اشارہ کر دیا. اس لیے کہتے ہیں وہ یمکن ان یجعل اشارۃ الی ما هو المشہور فی هذا المقام. جو چیز یا اس مقام میں مشہور ہے، ایسے مقامات میں وہ کیا کہ حذف نکال دیتے. مثال میں اگر کوئی ایسی چیز آ جائے جو وہاں مشبہ بھی جو ہے وہ مشبہ کے افراد میں سے نہ ہو، تو پھر عام لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں حذف نکالتے ہیں، تو اس کو مشبہ کے افراد میں سے بنا دیتے ہیں. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں وہ چیز یہاں بھی ممکن ہے. وَهُوَ أَن يُقَالَ الْمَعْنَى كَالْعِلْمِ بِالنُّورِ وَالسُّرُورِ، یوں بن جائے. عائشہ میں تو مثال بھی بن جائے گی اس طریقے سے. اب دیکھو، اب ماتن منہیہ میں ایک اور بات بھی بتا دی جو شرع متن میں نہیں بتائی تھی. منہیہ میں وہ بتانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں بھائی جب یہ کل علم بالنور والسرور ہو جائے گا تو پھر یہ مثال بھی ہے، علم کے اجلا بدیہیات میں سے ہونے کے لیے مثال بھی ہے کہ جیسے علم بالنور علم بالسرور اجلا بدیہیات میں سے ہے، اسی طرح نفس علم بھی اجلا بدیہیات ہے. تو مثال بھی ہو گئی. لیکن مثال کے علاوہ مثال کے اندر ماتن بتاتے ہیں منہیہ میں کہ اس مثال کے اندر دلیل بھی ہمارے دعوے پر موجود ہے. ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ علم اجلا بدیہیات میں سے. علم کیا ہے؟ اجلا بدیہیات میں سے. اس دعوے پر کل نوری والسرور کے اندر، کل علم بالنوری والسرور کے اندر دلیل بھی موجود ہے. دلیل کیسے بنے گی بھائی؟ کہتے دیکھو صغرا کبرا بنا لو کہ یہ دیکھو کہ یہ علم بالنور اور علم بالسرور یہ علم خاص ہے نا، خاص چیز کا علم ہے. علم بالنور کیا ہے؟ خاص علم، یعنی علم مطلق علم کا فرد. اور علم بالسرور یہ کیا ہے؟ خاص، یعنی مطلق علم کا فرد. تو صغرا بنا لو کہ ھذا علم خاص، ھذا علم وبداہۃ الخاص یستلزم بداہۃ العام. یہ کبرا لگا دو.
حد اوسط نکال دو. ھذا علم خاص بدیہی، ھذا العلم بدیہی، یوں نکالو صغرا تاکہ آسان ہو جائے. ھذا العلم، یہ علم خاص کی طرف اشارہ کر دو، بدیہی. تو جب یہ بدیہی ہے وہ کلو کیا ہے، وَهَذَا عِلْمٌ خَاصٌ بَدِيهِيٌّ، یہ صغرا ہے. وَبَدَاهَةُ الْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ بَدَاهَةَ الْعَامِ، یہ کبرا ہے. تو یہ خاص کو نکال دو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں کہ ھذا علم الخاص يستلزم بداہۃ العام، کہ یہ جو علم خاص ہے اس کی بداہت مستلزم ہے کس کو؟ بداہت عام. یہ نتیجہ نکلا. تو عام کون سا تھا؟ مطلق علم. وہ دعوت ہے نا ان کا کہ انہ من اجل البدیہیات، تو وہ دعویٰ اس سے ثابت ہوا کہ ثابت نہیں ہوا؟ تو مطلب یہ ہے ماتن کا منہیہ میں کہ یہ میں نے جو دو مثالیں دی ہیں یہ مثالیں بھی ہیں لیکن دلائل بھی ہیں، دعوے پر دلائل بھی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا عِلْمٌ خَاصٌ بَدِيهِيٌّ وَبَدَاهَةُ الْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ بَدَاهَةَ الْعَامِ. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ھذا علم خاص يستلزم بداہۃ العام، بداہتہ يستلزم بداہۃ العام. سمجھائیے. تو اب یہ تو اس طریقے سے تو انہوں نے استدلال کیا. یریدو سے اس دلیل کے اوپر عام اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ ایسے مقامات پر وہ عام اعتراض ہے لوگ کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو بھئی یہ علم خاص ہے، یہ بدیہی ہے، تو علم خاص کی بداہت مستلزم ہے کس کو؟ عام کی بداہت کو. ہاں ایسی جگہ میں جب اس طریقے سے استدلال ہو کہ آپ خاص کی بداہت سے استدلال کرتے ہیں عام کے بداہت پر، تو کہتے ہیں یہاں پر عام طور پر دو منع وارد ہوتی ہیں، دو منع وارد ہوتی ہیں. کہتے ایک تو یہ کہ دیکھو خاص کی بداہت سے عام کی بداہت پر استدلال اس وقت کیا جا سکتا ہے ہاں کہ ایک تو وہ جو عام ہے وہ خاص کے لیے ذاتی ہو، وہ خاص کیا ہو؟ مرکب، اور وہ عام اس کی اجزاء میں سے ایک جز ہو. عام خاص کے لیے کیا ہو؟ ذاتی، یعنی جز اس کی ذات میں داخل. تو پھر ٹھیک ہے، اگر خاص بدیہی ہو جائے گا تو عام بھی، کیونکہ اس کی جز ہے. اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو خاص ہے نا وہ کیا ہو؟ مدرک بالکنہ. مدرک، دیکھو خاص جب مدرک بالکنہ ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مدرک بالذاتیات ہوگا، اس کے ذاتیات ذہن میں آئے. تو وہ عام اس کا ذاتی ہے نا، تو وہ ذہن میں آ گیا. تو اگر وہ خاص بدیہی ہے تو عام بھی بدیہی ہو. یہ دو شرطیں ہیں کس کے لیے؟ کیا خاص کی بداہت سے آپ استدلال کرتے ہیں عام کی بداہت پر. تو
تو یہ اس وقت ٹھیک ہوگا استدلال کہ یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ ایک تو وہ عام کیا ہو، خاص کے لیے ذاتی ہو، دوسرا خاص مدرک بالکنہا ہو. یہ دو شرطیں ہیں. تو گویا کہ مورد نے ایراد کر دیا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں مانتا، ان دونوں میں سے ایک بھی یہاں متحقق نہیں ہے. دیکھو علم بالنور خاص ہے تم کہتے ہو، تو عام کو، علم عام کو، مطلق العلم کو اس کا ذاتی ہونا چاہیے. تو مورد کہتا ہے میں یہ نہیں مانتا کہ مطلق العلم اس کا ذاتی ہے. دوسرا علم بالنور خاص ہے، یہ علم بالنور مدرک بالکنہا ہونا چاہیے کہ مدرک اگر بالوجہ ہو تو پھر بھی اس کی بداہت سے عام کی بداہت لازم نہیں آتی، کیونکہ وہ تو عوارض آ گئے اس کے. تو مورد کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ خاص، یہ علم بالنور، یہ مدرک بالکنہا. تو یہ دو منعیں عام طور پر جب لوگ استدلال کرتے ہیں خاص سے عام پر تو وہاں پر یہ دو منعیں وارد ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں وہی دو منعیں ماتن نے کہا کہ منہیہ میں کہ وہی دو منعیں یہاں بھی وارد ہوتی ہیں. سمجھ میں آئیے میں نے جو دلیل پیش کی ہے نا کنوری کل علم بالنور والسرور، وہ میں نے کہا کہ یہ دلیل بھی ہے. تو یہ اگر دلیل بنائیں گے تو یہ اعتراض دو منعیں اس کے اوپر وارد ہوں گی. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ وَهَذَا عِلْمٌ خَاصٌ بَدِيهٌ وَبَدَاءَةُ الْخَاصِ يَسْتَدِلُّ بَدَاءَةَ الْعَامِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ. کہتے ہیں اس دلیل کے اوپر یہ سوال وارد ہوگا ہاں کہ دیکھو کیا چیز وارد ہوگی، المنعان المشہوران، دو مشہور منعیں جو ایسے مقام میں لوگ وہ وارد کرتے ہیں. وہ کون کون سی؟ یہ من بیانیہ ہے منعان کے لیے. ہاں من منع کون العام ذاتیا، ایک یہ کہ میں یہ نہیں مانتا کہ عام خاص کے لیے یہاں پر ذاتی ہے. دوسرا وَكَوْنِ الْخَاصِ مُدْرَكًا بِالْكُنْهِ، کہ خاص مدرک بالکنہا. یہ دو منعیں یہاں پر کہتے ہیں میری اس دلیل پر بھی وارد ہوں گے. لیکن ماتن منہیہ میں فرماتے ہیں کہ بھائی ان دو منعوں کا میرے پاس جواب ہے. وہ جواب مبنی ہے میرے ذوق پر، وہ میں نے کسی سے نقل نہیں کیا. سمجھائیے وہ میرا اپنا ذوق کا تقاضا ہے. وہ جواب عائشہ میں. لیکن بھائی کیا کہوں، بات میری اپنی ہے، بات میری ذوقی ہے. ڈرتا ہوں ذکر کروں گا تو یہ منطقی لوگ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، نہیں معاف کریں گے. یہ جو مجادلین ہیں نا یہ اپنے ڈانگ اٹھا لیں گے. ہاں تو میری کھوپڑی کو تو یہ توڑ دیں گے. تو ان کے ڈانگوں سے ڈرتا ہوں، مجادلین کے ڈانگوں سے. اس لیے کہتے ذکر نہیں کر سکتے، ورنہ مجھے ان دو منعوں کے جوابات مجھے آتے ہیں. لیکن مناظرین کے بجائے مجادلین کے اور مکارثین کے کی کثرت ہو گئی ہے. ہاں جدالیوں کی کثرت ہو گئی ہے. تو ہم کیا کریں؟ یہ جلالی تقریباً سارے جدالی ہے. تو جدالیوں کی کثرت ہو گئی ہے. اب کیا کریں بھائی، کیا بات کریں ان کے سامنے، کیا بات کریں؟ وہ تو ڈانگ اٹھا لیتے ہیں.
اس لیے کہتے ہیں ماتن کہ دیکھو ولی من عند نفسی طریق ذوقی لدفع ہذین المنعین، کہتے ہیں ولی میرے پاس من عند نفسی میرے اپنے ذات کی طرف سے طریق ذوقی ایک طریقہ ذوقی ہے لدفع ہذین المنعین، ان دو منعوں کو دفع کرنے کے لیے، ولیکن خوف المجادلین لا یرخص الی ذکرہ، لیکن یہ مجادلین اور مقارسین کا جو کثرت ہے نا، یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کو ان کو ذکر کروں، اس طریقہ ذوقیہ کو ذکر کروں۔ تو یہاں تک ماتن نے یہ منہیہ لکھا اس مقام پر، یہ دو تین چیزیں انہوں نے منہیہ میں بتا دی، ہو گیا۔